میسج آیا ہے، کہتے ہیں ایک سوال ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لوگوں سے بھی پوچھا مگر نہیں بتاتے، مجھے معلوم ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں، کیا گیلے پان کی پیک جس میں پان گٹکا کھانے والے کا لعاب شامل ہوتا ہے، اس میں ناپاکی ہوتی ہے؟ اس وقت تک کسی چیز کو ناپاک نہیں کہتے جب تک اس کی نجاست کا یقین نہ ہو۔ تو انسان کا تھوک پاک ہے، مسلمان کا تو پاک ہے، غیر مسلم کا بھی تھوک پاک ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ابھی بھی نعوذ باللہ کسی نے شراب پی اور شراب ملا ہوا تھوک اس نے پھینکا یا خون ملا ہوا تھوک پھینکا، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ جنرلی جو تھوک ہے نا وہ پاک ہے۔ تو پان کی جو لال لال پیک ڈالی، تھوک اس کو پیک بولتے ہیں، پان کے یا گٹکے کی پیک ڈالی تو یہ لال لال ہوتی ہے، بھلے اس میں تمباکو بھی ہو، تب بھی یہ ناپاک نہیں ہے۔ ہاں اب گٹکے میں یہ لوگ بتاتے ہیں اور اس انداز میں بتاتے ہیں کہ سمجھ میں آتا ہے، یہ بولتے ہیں کہ ہم نے پوچھا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ تو بعض گٹکے والے، ابھی بھی ہم اس کو بعض میں کہیں گے، سب احتیاطاً نہیں کہتا میں، تو کہ گٹکے میں مرغی کا خون ملاتے ہیں، اس سے گٹکا جو ہے نا لذیذ ہوتا ہے۔ اب گٹکا خوروں کی شامت آئی ہے، ابھی گٹکے کھاؤ گے؟ چھوڑو، نہیں کھاؤ، لیکن یہ میں ہر گٹکے کو ناپاک نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ مرغی کا ذبح کیا ہوا خون جو ہے، وقت ذبح جو بھی خون نکلا یہ حرام ہے، اور اس کو اگر کوئی پیے گا تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، قطعی حرام ہے اور ناپاک ہے، جس کو ہے نا پیشاب کی طرح ناپاک ہے، بالکل گندا ہے، ناپاک ہے، خبیث ہے۔ ایک قطرہ بھی اگر پوری دیگ میں ڈال دیا نا اس خون کا، ساری دیگ کا کنڈا ہو گیا، سب ناپاک ہو گئی، یعنی کہ جیسے پانی کی دیگ میں ڈال دیا، شربت کی دیگ میں ڈال دیا۔ تو یہ آج کل یہ گٹکے کھلائے جا رہے ہیں مرغی کے خون والے، مگر یہ کنفرم مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اس گٹکے میں اور اس گٹکے میں نہیں ہے، بچنے میں عافیت ہے۔ تو اب یہ کہ ایسا گٹکا جس میں یقینی معلوم ہے کہ یہ مرغی کے خون والا ہے، اب اس کا جو پیک ڈالا یہ ناپاک ہے، لال لال جو تھوکا نا یہ ناپاک ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد۔